طور پر کہ میرے دوستو آج گھر گھر کے اندر کیوں بے برکتی ہے، گھر گھر میں بے برکتی ہے۔ بے برکتی کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس گھر میں، یاد رکھیے میرے دوستو، جس گھر میں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، لڑائی رہتی ہے، گالی گلوچ رہتی ہے، ناچاکی رہتی ہے، اس گھر میں برکت کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ اب یاد رکھیے، یہ مسلم بات ہے۔ ہزاروں کماؤ گے لاکھوں نکل جائیں گے، لاکھوں کمائیں گے کروڑوں نکل جائیں گے، بیماریاں پھیل جائیں گی۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، حتیٰ کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اگر بیوی کا نام بگاڑ کر کے بھی کوئی بندہ بولتا ہے، جیسے زینب کو زینی، عائشہ کو عائشی، اس قسم کے لفظ بولتے، اگر کوئی بگاڑ کر کے بولتا ہے اس کے اوپر بھی برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج برکت والی رات ہے میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ لوگوں نے بڑی دعائیں مانگ رہی ہیں اور ہم بڑی برکت کی امیدوں میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنی بیوی کا صرف نام بگاڑ کے بولنے سے بھی برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو میاں بیوی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ برکت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا راز ہے۔ سب سے پہلے گھر کی ناچاکی کو ختم کر دیں۔ فرمایا مسکرا پڑھیں، میاں بیوی آپس میں مسکرا پڑھتے ہیں۔ کیا کملی والے نے کیسی پیاری ادائیں، میں نے کتابوں میں پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ باہر جب مجمع میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، کفار سے ملاقات کر رہے ہیں، مشرکین سے ملاقات کر رہے ہیں، آنے والے وفد سے ملاقات کر رہے ہیں، چہرے کے اوپر ایسا ہوتا تھا، غم کا اثر ہوا کرتا تھا، قیامت کا منظر سامنے ہوا کرتا تھا۔ کملی والے کی شکل ایسے ہوتی جیسے رو کے آئے ہوئے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، مغموم بیٹھے ہیں۔ لیکن آؤ، میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، جب کملی والے اپنے گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھا کرتے تھے، سارے غم پیچھے چھوڑ کے آتے تھے، سارے صدمے پیچھے چھوڑ کے آتے تھے، میں عائشہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ایسے مسکراتے کمرے میں قدم رکھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی وجہ سے تاریک کمرہ بھی روشن ہو جاتا تھا، جگمگا جایا کرتا تھا، اتنا مسکرا پڑ۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم دوستوں میں تو مسکرائیں گے، ہم دوسری محفلوں کے اندر تو گپ شپ لگائیں گے، لیکن جب گھر آئیں گے تو بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ مسکراہٹ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا ادب، نہ کوئی احترام۔ گھر کا معاملہ ایسا بگڑا ہوا ہے، اس وجہ سے برکت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جتنا کماتے جائیں اس سے زیادہ نکلتا جائے، بے برکتی ہو جائے گی میرے دوستو۔ آج بھی ہمارے دوست ہمارے پاس آتے ہیں، حضرات کے پاس بھی آتے ہوں گے، جی کمائی بھی بہت ہے، دکان بھی بڑی چل رہی ہے، تنخواہ بھی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بے برکتی ہے۔ اس سے پوچھو کیا میاں بیوی لڑتے تو نہیں ہو؟ کیا آپس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا اپنے بچوں کو گالیاں تو نہیں دیتے؟ گھر کے اندر اپنے بچوں کو ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں بری بری گالیاں دے دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا، جب وہ قیامت والے دن آئے گا 60 سال کی عبادت لے کے آئے گا۔ کملی والے فرماتے ہیں رب کریم اس کا جب حساب لیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ اس بندے کو فرشتے پکڑ کر جب جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، وہ بندہ رو پڑے گا، ہے میرے 60 سال کی عبادت، میرے 60 سال کی نمازیں، 60 سال کی تسبیحات، 60 سال کی تلاوتیں، 60 سال کے روزے، وہ کہاں جائیں گے؟ میں تو نفلی عبادات بھی کیا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال کہیں گے اس بدبخت کو کہہ دو عبادت تو کرتے تھے، اخلاق تیرے برے تھے، تیرے اخلاق برے تھے، پڑوسی کے بچوں کو گالی دیتے تھے، پڑوسی نکلتا تھا اس کو گالی دیتے تھے، آپ سے تنگ تھے۔ جس زبان سے گالی نکلتی ہے اس کے اوپر بھی برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حال برا ہو چکا کہ نہیں ہو چکا میرے دوستو؟ میں آپ لوگوں کو آج رات کی رحمتیں لوٹنے کے طریقے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ چیزیں نکالیں، سب سے پہلے یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالیں، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ مانگتے جاؤ گے، وہ پہلے دینے کے لیے بلا رہا ہے، وہ دینے کے لیے پہلے بلا رہا ہے میرے دوست۔ تو دیکھیے میرے دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں حضور جب گھر میں تشریف لے آتے تو گھر کا ماحول ہی بدل جاتا، خوشی کا ماحول ہو جاتا، ہنسنے کا ماحول ہو جاتا، مسکراہٹ کا ماحول ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں پیالہ دودھ کا پیش کرتی کملی والے کو، کملی والے دودھ پی لیجئے، اور میں عائشہ آپ پیو، میں کہتی حضور پہلے آپ پئیں، حضور کہتے پہلے
हुजूर कहते पहले आयशा आप पिएं, मैं कहती पहले आप पिएं। ऐसा कभी हमने किया? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसी तो बात नहीं है। दोस्तों को तो कहेंगे लेकिन बीवी को ये नहीं कह सकते। हुजूर आप पिएं, वो कहती आप पिएं। बिल आखिर मैं हुजूर हजरत आयशा लड़की थी, पकड़ती थी मुंह पे लगा लेती, मैंने किताबों में पढ़ा, पकड़ती मुंह पे लगा देती। कमली वाले फरमाते आयशा मेरे लिए भी छोड़ो, आयशा मेरे लिए भी छोड़ो। क्या प्यार था मेरे दोस्तों, कितना मोहब्बत थी मेरे दोस्तों। फरमाया मेरे लिए भी छोड़ो। हज़रत आयशा मुस्करा के फरमाती मैं थोड़ा सा छोड़ देती, जब मैं कमली वाले के लिए थोड़ा सा दूध बचा लेती तो हुजूर फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते और फरमाते आयशा मुंह कहाँ से लगाया, होंठ कहाँ से लगाए, बताओ मैं वहाँ से होंठ लगा के पीऊँगा। बताओ मेरे दोस्तों इस कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसमें कोई शहद लग गया था, क्या कोई गुड़ लग गया था, या चीनी ज़्यादा लग गई थी? नहीं मेरे दोस्तों, इजहार मोहब्बत और उम्मत को समझाना मकसूद था। उम्मत के लोगों, जब मैं मोहम्मद रहमत दो आलम, रहमतुल लिल आलमीन, सरकार दो आलम, अल्लाह का प्यारा और लाडला पैगम्बर ऐसे करता हूँ कि अपनी बीवी को इतना खुश करता हूँ, जहाँ से आपने होंठ लगाए मुझे बता दीजिए। आयशा फरमाती आका मैंने यहाँ से लगाए, कमली वाले वहाँ से होंठ लगा के पिया करते थे। घर में खुशी का माहौल हुआ करता था, घर में खुशी का माहौल हुआ करता था मेरे दोस्त। और हमारे यहाँ ऐसी बात है कोई? ऐसी नहीं है। आज जाएं मेरे दोस्तों, अपनी बीवियों के साथ भी सॉरी कर लेनी चाहिए, उनको भी मना लेना चाहिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी मना लेना चाहिए। बीवी का कि वो अपने शौहर को मनाए, शौहर का कि अपनी बीवी को राज़ी करे।